بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون إلى قوله يتقون. یہاں تک اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی حکم بیان فرمائے ہیں. ایک تو یہ کہ رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک کھانا پینا مجامعت کرنا جائز ہے، ایک حکم یہ ہے. دوسرا حکم یہ کہ حالت اعتکاف میں مجامعت جائز نہیں ہے. دو حکم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں، ان کے قریب تک مت جانا. یعنی حالت روزہ میں کھانے پینے اور مجامعت سے قریب مت جانا، اور حالت اعتکاف میں عورتوں سے مجامعت کے قریب مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ای لعل الناس یتقون. سمجھ گئے بیٹا؟ قرآن کریم میں اس آیت میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو یہاں پر عاکف سے مراد معتکف ہے نا. معتکف کے معنی میں لفظ عاکف کا اطلاق اور بھی آیت میں ہے. الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فیہ والباد. عاکف کے معنی معتکف ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا، یہ تو حاصل آیت ہوا. یہاں پر جو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، یہ باب التفسیر ہے بیٹا، یہ نہیں، یہ باب التفسیر ہے نا. یہاں پر یہ احکام بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آیات کریمہ کی تفسیر کرنا مقصود ہے. سنے نہیں؟ ہاں، اس آیت کریمہ میں جو ہے نا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط ابیض اور خیط اسود. خیط ابیض سفید دھاگا، خیط ابیض اسود کالا دھاگا. کالا دھاگا سفید دھاگا. تو ہر زبان کی جان اور جامعیت محاورات ہوتی ہیں، ہے نا. تو جیسے اردو میں ہمارے یہاں بولا جاتا ہے صبح صادق کے لیے پو پھٹنا، یہ ترجمہ کیا امام اہل سنت نے، ہے نا. پو پھٹنا، تو پو پھٹنا یہ محاورہ ہے بیٹا. پو پھٹنا کیا؟ صبح صادق نمودار ہو جانا. سن رہے. تو جیسے اردو میں ہمارے یہاں پو پھٹنا محاورہ ہے، ایسی عربی زبان میں بھی خیط ابیض جو ہے یہ سفید دھاگا، صبح صادق کا نمودار ہونا. خیط اسود رات کی تاریکی. بیٹا احمد رضا ذرا کان کھولنا اور میری بات کو سننا، میری بات کو ہے. تو ہوتا یہ کہ صبح صادق جب نمودار ہوتی ہے نا تو یوں عرض میں ایسے یہ سفیدی نمودار ہوتی ہے. یوں سننے ہو نہیں؟ ایسے اس طریقے سے یہ سنیں. ارے سمجھ گئے؟ ہاتھ ایسے ہی کرے رہا ہوں، ایسے یوں ایسے چلتی ہے، ایسے یہ سفید دھاگا. اور بالکل اسی کے محاذات میں اوپر رات کی تاریکی ہوتی ہے، یوں ایسے، وہ بھی ایسی ہے ایسے ہی. تو قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کھانے پینے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. یعنی جو سفید دھاگے کے مثل
صبح صادق ہے، وہ جب تک نمودار نہ ہو جائے تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے. جی کیا جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو. تو اب کالا دھاگا سفید دھاگا سمجھ گئے یا نہیں؟ دھاگا کیوں کہا دھاگا؟ لمبائی میں. دھاگا بھی سمجھتے ہو یا بلا وجہ کی دھاکی ایسے ہی دھاگا سمجھتے ہو نا؟ ایسے نیچے اس کے نیچے بالکل ایسے. اب یہ قرآن حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود اتنا ہی ہے. حضرت عدی ابن حاتم نے یہ کیا کہ رمضان کی رات میں کالا دھاگا اور سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور کہا کہ کھانا پینا اس وقت جائز رہے گا جب تک کہ یہ دھاگا کالا کون سا ہے اور سفید کون سا ہے ان دونوں میں تمیز ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں میں تمیز ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا جائز رہے گا. سنے بات؟ اور خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد کیا میں آپ کو بتا چکا. تو جب یہ صبح کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ رات تو میں نے خیط اسود اور خیط ابیض کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا. میں نے خیط ابیض اور خیط اسود کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا. تو حضور نے ارشاد فرمایا ان وسادتک اذن لعریض، تب تو آپ کا تکیہ بہت چوڑا ہے، تب تو آپ کا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ تکیے کے نیچے خیط اسود اور خیط ابیض آ گئے. جو میں نے تفسیر کی ہے وہ اسی جملے کو زیادہ تر سمجھانے کے لیے. کیا مطلب کہ خیط ابیض تو بالکل ایک لمبی لکیر ہے سفیدی کی جو ایک جانب سے دوسرے جانب کی انتہا تک ہوتی ہے، ایسے خیط اسود بھی ہے اور وہ سب تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے. بیٹا سمجھ گئے؟ جواب سمجھ گئے؟ اور ایک الفاظ ایک روایت میں یہ ہے تب تو تمہاری گردن بہت چوڑی ہے. کیوں بیٹا؟ یہ جواب بھی مطابق ہے، اس لیے کہ خیط ابیض اور خیط اسود تکیے کے نیچے آنے کا مطلب یہ کہ تکیہ چوڑا ہے، اور تکیہ چوڑا تبھی ہوگا جب گردن چوڑی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ارے تکیہ تو سر رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، تو چھوٹے بچے کے تکیہ ایسے ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے اس کا، اور اس سے بڑھے گا اور اس سے بڑھے گا. تو اتنا بڑا تکیہ جس میں کہ خیط اسود خیط ابیض آ جائے، اتنا بڑا تکیہ تو تبھی ہوگا جبکہ تمہاری گردن بہت چوڑی ہو. دونوں بات سمجھ گئے؟ یہ ہے بیٹا جواب ظریفانہ، اور جواب ظریفانہ بھی حکمت سے ہوتا ہے. سمجھے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تو کس عالم میں آئے تھے، اور نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچے تو کتنے بھوکے تھے. پڑھا اپنے منصورات میں آیا ہوگا واقعہ ہے نا. تو ابھی جب آئے تو بھوکے بہت زیادہ تھے، اور آنے کی کیفیت یہ تھی کہ بہت دوڑ کر کے در مر مر کے یہاں پہنچا، گر پڑ کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا، یہ عالم تھا. آنکھ بھی دکھائی تھی. تو اب جب یہ پہنچے تو کھجور کھانے لگے، اور بالکل چہرے پر راستے کی تھکاوٹ تھکان اور بالکل سفر کے آثار نمودار تھے، لگ رہا تھا بہت پریشان ہے. تو ایک صاحب نے کہتے یا رسول اللہ دیکھو تو صہیب کو کھجور کھا رہے ہیں حالانکہ آنکھ دکھی ہے. تو حضور نے بولا کیوں صہیب آنکھ دکھی ہے تب بھی کھجور کھا رہے ہو؟ تو حالانکہ آنکھ دکھی ہے تو کھجور منع نہیں ہے. یہ بیٹا یہ سوال ظریفانہ ہے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہے. تو عرض کیا رسول اللہ جدھر سے نہیں دکھی ادھر سے کھا رہا ہوں. پڑھا نا؟ پڑھا اپنے منصورات میں آیا پڑھا نا؟ تو یہ سوال بھی ظریفانہ ہے، جواب بھی ظریفانہ ہے. کچھ سمجھے کچھ ظریف ہو گئے بھی، فرق ہو جائے ظریف ہی نہیں ہو گئے. سمجھ گئے؟ یہ آپ نے پڑھا صہیب رضی اللہ عنہ. اب جناب یہ تو یہ واقعہ دادی کا ہوا. اور بعض لوگ جب رات میں لیٹتے تھے رمضان کی رات میں تو اپنے پیر میں دھاگے باندھ لیا کرتے تھے، کالے اور دھاگے، کالے اور سفید.
تو رات دیکھ لیتے نظر آ رہا کہ نظر نہیں آ رہا کہ کالا کون سا اور سفید کون سا ہے، یہ نمایاں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نمایاں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات باقی ہے۔ تب اس کے بعد میں وہ آیت کریمہ میں ایک لفظ نازل ہوا، من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو من الفجر یہ خیط ابیض کا بیان ہے، سمجھے؟ لیکن خیط اسود کا بیان نہیں ہے، وہ ہے وہ من الفجر ومن سواد اللیل۔ تو سواد اللیل یہ بیان ہوتا خیط اسود کا، لیکن وہ بیان نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک کا بیان ہو گیا تو دوسرے سے مراد کیا ہے یہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا، اس لیے اس کا بیان ترک فرما دیا گیا۔ بیٹا یہ ہے تفسیر اس آیت کریمہ کی۔ فرماتے ہیں عاکف کے معنی مقیم، فرماتے ہیں حضرت عدی ابن حاتم کہ عدی نے سفید اور کالے دھاگے لیے، یہاں تک کہ جب بعد رات ہو گئی اور دونوں ظاہر نہ ہوئے، صبح کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ رات میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے تھے، تو حضور نے فرمایا ان وسادتک اذن لعریض، تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، اگر خیط ابیض اور خیط اسود تمہارے تکیے کے نیچے آ جائے۔ ملا بیٹا عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کہ خیط اسود اور خیط اسود کیا وہ دونوں دھاگے ہی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انک لعریض القفا ان ابصرت الخیطین، تمہاری گردن تو بہت چوڑی ہوگی اگر تم ان دونوں دھاگوں کو دیکھ لو اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو۔ فرماتی ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ سواد لیل اور بیاض نہار ہے۔ اگلی روایت حضرت سال ابن سعد ساعدی سے ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ تُنزَلْ مِنَ الْفَجْرِ، اور من الفجر نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو کانا رجال، کچھ لوگ تھے کہ جب روزے کا ارادہ رکھتے تو ان میں سے کوئی اپنے دونوں پیروں میں خیط ابیض اور خیط اسود باندھ لیتا اور وہ کھاتا رہتا یہاں تک کہ ان دونوں کی رویت ظاہر ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد نازل فرمایا من الفجر فعلموا انما یعنی اللیل والنہار، تب ان کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد لیل و نہار ہے۔ چلیے اگلی آیت کریمہ دیکھیے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت کریمہ قرآن فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشت سے آؤ، بلکہ نیک تو وہ انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اللہ سے ڈرو، امید رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ اس کا سبب نزول جسے بولتے ہیں اردو میں شان نزول، وہ بیان فرماتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے اور بعد میں گھروں میں آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ گھر کی پچیت سے آتے تھے۔ پچیت بھی نہیں سمجھتے ہو؟ گھر کی پچیت سے آتے تھے، ہے نا؟ ارے سمجھ گئے؟ کنز الایمان سے محاورات زندہ رہیں گے، ہے نا؟ پچیت سے آتے تھے، پچیت سے، سمجھ گئے؟ یہ سمجھتے تھے اب تو حالت احرام میں ہے اور گھر میں جانا ہے تو دروازوں سے نہیں بلکہ گھر کی پچیت سے چڑھ کر آتے تھے گھروں میں، اور سمجھتے تھے یہی نیکی ہے۔ اس لیے کہ اگر احرام باندھنے کے بعد بھی ویسے گھر کے دروازے سے آ گئے تو کیا نیکی ہوئی؟ نیکی تو یہ ہے کہ احرام بدل کے حالت بدلے، ہے نا؟ اور جب احرام باندھ لیا تو حالت بدلنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ گھروں میں تو سب آتے ہیں دروازوں سے، اس میں داخل ہونا کوئی مشقت ہی نہیں ہے، احرام تو مشقت چاہتا ہے، تو گھر میں داخلے مشقت ہی ہے
کہ آپ گھر کی پچیت سے آؤ تاکہ پورا محلہ جان لے کہ حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں ہے۔ ہمارے حضرت شیر بیش اہل سنت علی رحمت و رضوان سے ایک مناظر نے دیوبندی، تو مناظرت ان کی خوراک تھی، تو ایک دیوبندی نے عبارت پڑھنے میں آپ کو ٹوکا، کیا پڑھ لو مولانا حشمت علی، عبارت دیکھو۔ تو شیر بیش اہل سنت نے جو جواب دیا تھا وہ تو ہکا بکا رہ گیا تھا، علماء بھی ہکا بکا رہ گئے۔ ارے نہیں سمجھے مولانا وسیم؟ انشاءاللہ وہ جواب تو خیر نہیں بتاؤں گا، بتایا تھا تو ایسی جواب ظریفانہ تھا، وہ جواب ظریفانہ۔ تو بہرحال تو بس سنو، ذکر وہ نہ کردن اولا ترست، اولا ترست سمجھ گئے؟ ہاں، مگر حاضر جوابی ان کی، حاضر جوابی، حاضر جوابی۔ شیر بیش اہل سنت کی بڑی خدمات ہے اہل سنت و جماعت کے تعلق سے۔ تو فرما کہتے تھے ایک بتائیے حالت احرام ہے اور پھر دروازے سے نہیں پچیت ساویہ نے کی ہے، تو قرآن نے ان کو اس عقیدے کا رد فرمایا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچیت ساؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ أي وَلَكِنَّ الْبَارَّ مَنِ اتَّقَى، بر بار کے معنی میں نیکوکار تو وہ ہے جو متقی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرماتے ہیں برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہ انصار اور تمام اہل عرب جب جاہلیت میں احرام باندھتے تو آت البیوت من ظہرها، من ظہری، گھر میں اس کے پچیت ساتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے نا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اگلا باب قوله تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ قرآن فرماتا ہے اے لوگو قتال کرو کافروں سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے۔ شرک خود ایک فتنہ ہے، شرک کتنا بڑا فتنہ ہے آج کے حالات میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ظاہر ہے شرک کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حالت میں بھی فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، شرک خود ایک عظیم فتنہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ہے نا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور قتال کرو یہاں تک کہ دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، اگر یہ لوگ شرک سے باز رہیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالمین پر، کہ جو ضد کریں، جو اب بھی اپنی ضد پر اڑیں، مسلمانوں کو ستائیں پریشان کریں، تو ان پر ہے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تو اب کوئی زیادتی نہیں ہے، تو کیا اس سے مطلب پہلے زیادتی تھی؟ اسلام میں تو عدوان ہے ہی نہیں، فلا عدوان الا علی، فإن انتہوا پر کیوں معلق فرمایا فلا عدوان کو؟ اسلام میں تو زیادتی ہی نہیں۔ تو جواب یہ کہ جس کو یہ زیادتی سمجھتے تھے، جس کو یہ زیادتی سمجھتے تھے کفار، زیادتی سمجھتے تھے قتال کو، وہ زیادتی اور وہ قتال اب نہیں ہے، جبکہ شرک سے باز نہ جائیں، مگر اس کے بعد جو ظلم کریں گے ان پر تب ان کے ظلم کا جواب دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں محمد بن بشار، اب سنو بھائی توجہ رکھیے گا، بعد میں جب یزید پلید تخت نشین ہوا تو فتنوں کا دروازہ کھلا، بڑے بڑے عظیم حادثات پیش آئے، واقع کربلا اسی دور میں پیش آیا ہے نا، لیکن صرف واقع کربلا ہی پیش نہیں آیا تھا، یہ تو حضرت امام حسین علی نبینا علیہ السلام کی شہادت ظلم کی انتہا تھی، اس لیے اس کی شہرت اتنی زیادہ ہے، وہ نواز رسول تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اہل بیت پر اتنا شدید ظلم تاریخ اسلام کا یہ بدنما داغ ہے، سمجھ رہے؟ لیکن صرف ایک واقع کربلا ہی نہیں ہے کہ یزید کا خالی صرف یہی ہے کہ ظلم و زیادتی ہو،
یہ نہیں ہے. اس کی تو زندگی کا ایک دن ظلم و زیادتی کا سورج لے کر نمودار ہوتا تھا. اس کا تو عالم یہ تھا. اور اس نے اب مدینہ طیبہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو یا عراق ہو یا حجاز ہو یا جناب شام ہو، اس نے ظالم و جابر گورنر مقرر کیے تھے. اور ہر ایک گورنر کی تاریخ دیکھو آپ تو ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے. ارے میری بات پوری سمجھ گئے؟ صحیح سمجھ میں آ گئی بات؟ صرف ایک ہی کربلا نہیں تھی، ہے نا، ہر ایک جگہ پر تشدد تھا، ہر ایک جگہ پر ظلم و زیادتی. پوری تاریخ اسلام کا نقشہ بدل رہا تھا یہ. اس لیے امام حسین نے اس کے خلاف خروج کیا تھا. پوری تاریخ اسلام کو مٹا رہا تھا. شراب کو رواج دے رہا تھا، زنا کو رواج دے رہا تھا، نمازوں کو ضائع کر رہا تھا. یہ سب خرافات تھی. تو ان حالات میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں دو جماعتیں تھیں. یہ کیا کر رہا ہے یار؟ دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت وہ تھی کہ جو کہ یزید کے خلاف برسر پیکار تھی، جس کے امیر کاروائی امام حسین سنیں. اور ایک جماعت وہ جماعت تھی جو ان حالات سے نہایت بیزار تھی، لیکن گوشۂ خلوت اور گوشۂ عافیت کو وہ لوگ ترجیح دے رہے تھے. بس اپنے کو بچاؤ، اپنے کو بچاؤ. بات سمجھ گئے؟ خاموشی اختیار کر لی تھی ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ گوشۂ عافیت اور گوشۂ تنہائی کو ترجیح دی تھی. تو بیٹا آپ یاد رکھو، میں سمجھاؤں گا صاحب کو، ہر ایک شخص کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں زمام قیادت ہوتی ہے. زمام قیادت ہے نا، وہ چاہے تو ظلم کا مقابلہ کریں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ میں زمام قیادت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اپنے کو بچانے پر قناعت کرتے ہیں. ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ مجاہدین الگ ہوتے ہیں، فقہاء الگ ہوتے ہیں. سنیں، تو میں اس بات کو سمجھا کر آپ کو ذرا اس بات پر بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں، ظلم و زیادتی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ علماء پر تعلق نہیں کرتے ہیں، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، فلاں صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یاد رکھو کہ ہر صاحب ہر ایک کام نہیں کرتے ہیں. ارے ہر صاحب، کچھ لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مدرسے سارے بند کر کے سارے علماء، طلباء، معلمین، مدرسین، طلباء، ملازمین سب کو میدان کاردار میں جانا چاہیے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مزاج ہے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہر ایک کا مزاج ہو، اور بوجھ نہ کرے تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے وہ. سنیں، تو ایک بات بیٹا ضیاء الرحمان، یہ ہمارے نوجوان علماء میں کچھ زیادہ کر یہ جذبات پائے جاتے ہیں. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کام کریں وہی کام ہے، جو دوسرا کرے وہ کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بیٹا، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کریں وہی کام ہے اور جو ہم دوسرا کر رہا ہے وہ کام نہیں ہے. کام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. ہر ایک کا مزاج بھی، طرز عمل بھی، طریقہ عمل بھی، فکر و نظر بھی مختلف ہوتا ہے. سمجھے؟ یزید کے ظلم و ستم سے بڑھ کر کیا کسی اور کا بھی ظلم و ستم ہوگا؟ کیا تمام صحابہ کرام میدان عمل میں کود آئے تھے؟ نہیں. سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلافت کے مستحق تھے. اگر خلافت کا بار ان پر جاتا تو اس کو اٹھا لیتے. مطلب یہ نہیں کہ خلافت ان کا حق تھا، نہیں، بتانا یہ کہ وہ اتنے ذہین و فتین اور اتنے بعمل پرہیزگار متقی صاحب تدبر تھے کہ وہ امر خلافت کو اٹھا لیتے. سمجھانا بیٹا کہ میری بات غلط مت سمجھنا، ہے نا؟
لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ ہر سال حج کرتے، ہر سال عمرہ کرتے، حج کرتے عمرہ کرتے، حج کرتے عمرہ کرتے، مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہتے اور قتال کے لیے نہیں نکلتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، بات سمجھ گئے؟ جب سن 73 ہجری میں حجاج ابن یوسف ثقفی نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد تو ایک صاحب حاضر خدمت ہوئی. کس کی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عرض کیا آپ ابن عمر ہیں؟ ایک خاصیت ابن عمر، وہ عمر جس کے عادت شہدہ سقط، آپ اس عظیم شخصیت کے بیٹے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، دو اور لوگوں کے آج کیا حالات ہیں کہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں، فتنہ برپا ہے، لوگ شہید کیے جا رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. تیکھا سوال ہے بیٹا وسیم، لوگ ضائع ہو رہے ہیں ہے نا، قتل و غارت گری کا ماحول برپا ہے اور آپ صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور خاموش ہیں. سنیں سوال سمجھ گئے؟ اور اس نے یہ بھی کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کی کتنی عظمت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. آج تو فتنہ برپا ہے اور آپ قتال چھوڑ کر کے گوشے عافیت گوشے تنہائی میں حج و عمرہ میں لگے ہوئے ہیں. قرآن تو یہ فرماتا ہے، یعنی اس نے اپنے دعوے پر دلیل بھی پیش کی. سائل پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے تھے، سنے نہیں؟ ارے نہیں سنے؟ کتنے حالات بدل گئے. یعنی سائل بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، اب تو الٹا ہو گیا. جو حال اب سائل کا وہی مجیب کا. اور کس کی ہے بیٹا؟ میں چپلیں رکھ لی، عشاء کا فجر کا وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چپلیں رکھ لی میں نے. تو نذیر بھائی لے گئے چپلیں ہے نا، شرفاز دن سے چپل لگائے تھے مجھے. ارے یار مجھے پریشانی پڑی تو آج میں نے بلایا. دیکھ رہے سائل پڑھے لکھا قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہے. اب تو مجیب بھی کہتا ہے میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے. کیا حالات بدل گئے بیٹا. ابھی مجیب کا یہ حال ہے اور اس زمانے میں سائل کا یہ حال تھا، تو کوئی پلٹ گیا. حالانکہ حال دونوں کے بھی برابر، اس وقت ہی برابر تھے، الگ الگ یار. اچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا وہ جواب بھی پڑھو، اور وہ جواب بتانے کے لیے یہاں پر امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے. فرمایا بھتیجے بیٹھ جاؤ، بیٹھا لیا. فرمایا اللہ تعالی نے مسلمان کا خون بہانا حرام فرما دیا، فرمایا اس لیے میں قتال کے لیے نہیں جاتا. پہلے قتال مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، کافر و مشرکین کے ساتھ تھا. آج قتال مسلمین کا مسلمانوں کے ساتھ ہے. خون بہے گا تو کس کا؟ ایک جواب. دوسرا جواب دیا آپ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تو ہم نے قتال کیا حضور کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہا. تو کیا اب ہم قتال کریں تاکہ فتنہ پیدا ہو جائے؟ اللہ اکبر. جواب نہیں سمجھے. ہم نے قتال کیا شہداب
مشرکین کے ساتھ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہا، غلبہ ہو گئے اسلام کا، بندہ اب جا چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہم نے فتنے ختم کیے، تو جو قتال کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا کہ ہم قتال کریں تاکہ فتنے جاگ جائیں، اور ہم نے قتال کیا یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو گیا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے دین ہو گیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا، تو کیا قتال کریں تاکہ دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جواب سے وہ بالکل مطمئن ہو گیا، اور ایک صاحب کا سوال اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا، عبداللہ ابن عمر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، قتال میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رغبت دلائی ہے، تو قتال کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جانتے ہو؟ گنو تو، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ قتال آیا کیسے میں؟ نہیں ہے نا؟ قتال آیا کیسے؟ نہیں ہے نا؟ قرآن نے فرمایا وقاتلوہم، بنیاد اسلام قتال پر نہیں ہے، قرآن نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تو ہم نے قتال کیا تو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہا۔ اور فتنہ کیا تھا کہ پہلے نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے پر پابندی ہے، اذان دے تو اذان دینے پر پابندی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس پر پابندی ہے، تو ہم نے قتال کیا، یہاں تک کہ اب آزمائش کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ دونوں جواب سمجھ گئے؟ اب سنیے بیٹا، تو اب یہاں پر واقعہ کیوں بیان کیا؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ نافع کہتے ہیں، یہ نافع بن جرجس ہیں، نافع بن جرجس، ایک روایت یہ کہ کابل سے ان کو قیدی بنایا گیا تھا، کابل سے، اور ایک روایت نیشابور کے رہنے والے تھے، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور پھر ان کے شاگرد رشید بھی ہوئے، اور ایسے شاگرد رشید ہوئے مولانا صاحب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم سنت کے لیے ان کو مصر بھیجا، حضرت نافع بن سرجس، نافع کہتے ہیں، نافع اور سالم بیٹے تھے، نافع آزاد کردہ غلام، دونوں بڑے مشہور ہوئے۔ نافع ان ابن عمر اتاؤ رجلان، ان کے پاس 2 شخص آئے حضرت عبداللہ بن زبیر کی فتنے کے زمانے میں، کہ جب کہ ان کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، تو بیٹا فتنہ ابن زبیر کا نہیں ہے، فتنہ تو عبداللہ بن عمر کا، فتنہ تو جناب حجاج بن یوسف کا تھا، لیکن اس فتنے میں چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو فتنہ ابن زبیر بول دیتے ہیں، اس لیے کہ اضافت کے لیے ادنا سی مناسبت کافی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ ہماری امام اہل سنت نے کیا فرمایا، اضافت کے لیے ادنا مناسبت کافی ہے، چاہے بطور ملک ہو، بطور اجارہ ہو، سمجھیے، جو ہمارا گھر سے کرائے پر ہو، ہمارا گھر چاہے بھائی نے رہنے کے لیے دے دیا ہو، تو اضافت تملیغ نہیں چاہتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، آج پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، اور شاید اس کے بعد بتانے کی نوبت نہ آئے، کہ سی جاؤ گے تو پھر بھی نوبت آئے گی، فرمایا کہ کبھی کبھی اضافت ایسی ہوتی ہے، نہ ملک، نہ اجارہ، نہ اعارہ، نہ اجارہ نہ اعارہ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے ملکیت ہے، نہ کرائے پر ہے، نہ ادھار پر ہے، لیکن پھر بولتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ تو امام اہل سنت دیکھو، امام اہل سنت کا بھی جواب نہیں فرماتے، جیسے کھیت ناپنے والے جو کھیت ناپتے ہیں، تو کھیت ان کا نہیں ہے، نہ کرائے پر لیا ہے، نہ ادھار پر، وہ بھی جب 2 ناپنے والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا کھیت کیا بیگھے ہوا اور میرا کھیت کتنے بیگھے ہوا۔ انہوں نے جریب کا لفظ بولا امام علیہ السلام، تمہارا کھیت کتنے جریب ہے نا، ہمارا کھیت تو اتنے جریب نکلا۔
تو وہ جو ناپنے والے ہیں گورنمنٹ کے لوگ، نہ کھیت ان کا ہے، نہ اجارے پر ہے، نہ اجارے پر ہے، تب بھی کہتے ہیں تمہارا کھیت ہمارا کھیت. نہیں سمجھو آپ خان صاحب. تو فقال ان الناس قد زیوا، کہا کہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں. وانت ابن عمر وصاحب النبی، آپ عمر کے بیٹے ہیں، حضور کے صحابی ہیں. فما يمنعك ان تخرجني، آپ نکلتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے مانے کیا چیز ہے؟ فقال يمنعني ان اللہ حرم دماغی. آج مولانا سوال نہیں ہے کیوں کہ بے شک اللہ ہے کیسے چوٹ جاتے نہیں لگی، کب کی بات ہے؟ اللہ تو فرمایا کہ مجھے یہ چیز مانے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائی کے خون کو حرام فرمایا ہے. تو قال، ان دونوں نے کہا لم یقل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. فقال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کہا قاتل اللہ حتی لم تکن فتنہ وکان الدین للہ فانتم تريدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ ویکون الدین لغیر اللہ. ملا فرماتے وزاد عثمان ابن صالح ابن وهب قال اخبرني فلاں وحیوہ ابن شرح عن بکر ابن عمر والمعافری ان بکیر ابن عبداللہ حدثہ عن نافع. اس میں یہ ہے ان رجلا ایک شخص صاحب عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے فقال یا ابا عبد الرحمن، کنیت ہے، ما حملکا، کیا بات ہے کہ آپ ہر سال حج و عمرہ کرتے ہیں ہے نا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رغبت دلائی ہے. تو کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان باللہ ورسولہ والصلاۃ الخمس وصیام رمضان وداء الحج زکاتی وحج البیت. قال یا ابا عبد الرحمن الا تسمعوا، کیا آپ نہیں سنتے ہیں وہ جو کتاب اللہ میں ہے، کیا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں قتال ہو جائے تو صلح کر دی، صلح کرائیے. فإن فاءت فإن بغت إحداهما فقاتل الأخرى. ارے ملا ہے نا، ارے ملا نہیں ملا. حتی تفیء إلی امر اللہ، اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو آپ قتال کریں یہاں تک کہ امر اللہ کی طرف لوٹ آئے وہ جماعت. اس آیت میں تو یہ ہے، اور دوسری آیت میں وقاتلهم حتی لا تکون فتنہ. قال عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم نے یہ کام رسول اللہ کے زمانے میں کیا. وکان الاسلام قلیلا فکان الرجل یفتن فی دینہ. بولو، پہلے مرد کو اس کے دین میں آزمایا جاتا تھا، اما قتلوه و اما يعذبوا، یا تو اسے مسلمان کو قتل کر دیتے یا اسے تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا تو فتنہ باقی نہ رہا. ملا. اب بیٹا یہ سوال کرنے والا کوئی خوارج میں سے تھا، خارجی تھا، جو شیخین سے محبت کرتے ہیں لیکن حضرت عثمان و علی سے عداوت رکھتے ہیں، ہے نا، ان کو ناپسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بتائیے عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو غزوہ احد سے بھاگ آئے تھے. حضرت علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو غزوہ بدر میں نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ عثمان بلا شبہ غزوہ احد سے آئے تھے، اور وہ کیا آئے تھے؟ بہت سارے آئے تھے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. تو کیا تم اللہ کی معافی کو پسند نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یہ اور کہا ارے علی کی بات کرتے ہو، علی حضور کے بھائی، ان کے داماد ہیں، وہ تو اہل بیت میں سے ہیں. اور فرمایا دیکھو نا ان کا یہ ہے مکان، دیکھو نا ان کا یہ ہے مکان. کہاں مکان؟ مکان کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت علی کا مکان رسول اللہ کے مکان کے پاس میں تھا. بتایا دیکھو نا یہ ہے ان کا مکان. یہ مکان دیکھ کر نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کا رشتہ حضور سے کیسا تھا، وہ کتنے قریبی تھے حضور کے. ارے اللہ اکبر کبیرہ، نہیں سمجھے بات؟ دیکھو نا یہ مکان بتا رہا ہے جو مکان کے اہل بیت کے مکانوں میں ہے، یہ بتا رہا کہ وہ اہل بیت سے ہیں. اللہ اکبر، کئی مکان بھی بہت کچھ بتا دیتے ہیں. پھر بولے وہ کون ہے؟ ارے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ قریبی ہیں. ارے بالکل ہمارے قریبی ہیں، ان کا مکان ہمارا مکان لگا ہوا ہے.
مکان بھی پتہ بتاتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں شاید آپ صاحب؟ ہاں. قال فما قولك في علي وعثمان قال اما عثمان فكان الله عفا عنه اما انتم فكرهتم ان يعفو عنه، لیکن تمہیں کیا ناپسند ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے. واما علی فابن عم رسول اللہ وختنہ، وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے داماد ہیں. واشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا یہ دیکھو ان کا مکان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، حیث ترون جو تمہیں نظر آ رہا ہے. بات سمجھ گئے بیٹا؟ نہیں؟ ہاں. باب قوله تعالی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں تمام راہیں مراد ہیں جن کا تعلق ذات الہی سے ہو، لیکن یہاں پر بالخصوص مراد جہاد میں خرچ کرو. سمجھ گئے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا، جہاد میں خرچ کرنا سمجھ گئے کہ جہاد کے جو آلات ہیں، اسباب ہیں، ان میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اللہ اکبر کبیرہ. تہلکہ ہلاکت کے معنی میں ہے، تفعلا کے وزن پر بھی مصدر آتا ہے. اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. بلا بیٹا وحسنوا، اور اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین. تو بیٹا تعلقہ جو ہے اور ہلاک دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی دونوں مصدر ہیں، تعلقہ اور ہلاک. بیٹا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ قال نزلت فی النفقہ. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. اگر تم نے خرچ کرنا روک دیا تو یہ سمجھو جس سے خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑو گے. سمجھ گئے کہ جب تمہارے آلات حرب و ضرب نہیں ہوں گے تو پھر تم پر کفار غالب آئیں گے اور تم اپنے ہاتھوں خود ہلاکت میں مبتلا نظر آؤ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی. ہم کیا نا کیسے؟ تو کہا ہوا یہ کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ آئے تب ان کی خوب دل کھول کر مدد کی، اپنے مالوں پر ترجیح دی، اپنی جانوں پر ترجیح دی، اپنے گھروں پر ترجیح دی، اپنے بال بچوں پر ترجیح دی. اسلام جب پھیل گیا بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. تو ہم نے یہ سوچا اب کیا ہماری وہ ضرورت نہیں ہے جو پہلے تھی، چلو ہم کھیتی باڑی شروع کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے وہ دور گزر گیا، مسلم اسلام پھیل گیا بہت زیادہ، چلو پھر اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاتی ہے. تو اس وقت میں آیت کریمہ نازل ہوئی ولا تلقوا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا، اے لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مالوں کو روکو مت اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. باب قوله تعالی فمن كان منكم مريضا او به ذم الراس ففدية من صيام او صدقة او نسک. قرآن کریم فرماتا ہے بیٹا صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن شریف کھلا ہونا چاہیے یا کم سے کم مطالعہ کر کے آؤ. لیکن میں تو پہلے بتانا بھی یہ کہ قرآن شریف کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، پھر یہاں سے اس کو تطبیق دینا ہے. ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ اب ڈبل محنت کیا ہو، میں ہی محنت کر لیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او به ذم الراس، تم میں سے جو مریض ہو، او به ذم الراس، اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. یہ نا تو کیا پڑھا میں نے؟ فمن کان منکم مریضا ذم الراس
من صیام او صدقۃ او نسک، یہ نا صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ اچھا، تو یہ حدیث آپ نے صلح حدیبیہ میں پڑھی ہے کہ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں اور یہ حالت احرام میں تھے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عالم یہ تھا کہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کعب ابن عجرہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ مشقت ہے. فرمایا کیا بکری ہے تمہارے پاس؟ فرمایا حضور نہیں ہے. تو فرمایا جاؤ اپنا سر منڈوا لو اور 3 روزے رکھ لو. پڑھانا؟ ارے پڑھانا آپ نے. تو حضرت عبداللہ ابن معقل کو کوفے کی مسجد میں حضرت کعب ابن عجرہ نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم میرے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اس کا حکم سب کے لیے عام ہے. کیا اس کا حکم میرے ساتھ خاص نہیں ہے ضیاء الرحمان بلکہ سب کے لیے عام ہے. پڑھانا آپ نے؟ اچھا، وہاں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب حضور نے مجھے سر منڈوانے کا حکم دیا تو اس وقت یہ معاملہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ یہیں سے واپس آنا ہے. پڑھانا آپ نے؟ بلکہ اس وقت تک امید تھی کہ ابھی ہم مکہ مکرمہ جا کر کے عمرہ کریں گے اور پھر عمرہ کر کے پھر سر منڈوائیں گے. یعنی مجھے احسار کی وجہ سے سر منڈوانے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ مجھے جو حکم دیا تھا وہ میرے اس عذر کی وجہ سے دیا تھا. وہاں پر پڑھا آپ نے. فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن اصبہانی کہ میں نے عبداللہ ابن معقل کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں کعب ابن عجرہ کے پاس اس مسجد میں یعنی مسجد کوفہ میں بیٹھا تو میں نے ان سے معلوم کیا روزوں کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا، والقمل یتناثر علی وجہی، اور جوئیں میرے چہرے پر جھڑ رہی تھیں. تو فرمایا ما کنت ارى ان الجہد بلغ بک ھذا. فرمایا حضور نے میں نہیں سمجھتا تھا کہ تکلیف اور مشقت تم کو اس درجے پہنچ گئی ہے نا، کیا تم بکری نہیں پاتے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو فرمایا سم ثلاثۃ ایام، ہے نا، سم امر کا صیغہ قل کے وزن پر کہ 3 دن کے روزے رکھو، یہ 6 مسکینوں کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کے لیے نصف سا، ہے نا، گیہوں، اور اپنے سر کو منڈوا لو. تو انہوں نے فرمایا فنزلت فی خاصۃ، یہ آیت میرے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے، وہی لکم عامہ، حالانکہ یہ آیت تم سب کے لیے، اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے. اگلی آیت قریبہ سنیے. باب قولہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ. سنو بیٹا، ذرا توجہ رکھیے گا، توجہ. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تمتع، قران اور افراد. تمتع پہلے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد میں عمرہ کر کے احرام کھول دے، بعد میں 8ویں ذی الحجہ کو حرم سے احرام باندھے، یہ تمتع ہے. قران حج و عمرہ دونوں کا احرام ساتھ باندھے. افراد صرف حج کا احرام باندھے. اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ متمتع اور قارن پر حج کی قربانی واجب ہے اور مفرد پر قربانی کرنا مستحب ہے. حج کی قربانی، یہ قربانی الگ ہے. حج کی قربانی متمتع اور قارن پر واجب ہوتی ہے اور مفرد کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اب مجھے 2 باتیں آپ کو بتانا ہے جو یہاں پر حدیث میں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر متمتع قربانی نہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، سنیں، تو اس کے لیے 10 روزے رکھنا ہے. لیکن شرط یہ کہ 3 روزے 9 ذی الحجہ تک رکھ لینا ہے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد. کیا 3 روزے بیٹا ماموں سننے ہو؟ 3 روزے اور 7 روزے ہے نا. اب قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنیے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج
جو انسان حج کو عمرے کے ساتھ ملا ہے، فمستیسر من الہدی، تو اس پر جو بھی ہدی جس کے لیے آسان ہو، اونٹ، گائے، بکری یا بھینس، اسے بکری سے نیچے مت آنا، فمستیسر من الہدی، ہے نا؟ یہ ہو گیا بیٹا۔ اب آگے فرمایا فمن لم یجد، تو جو انسان یہ نہ پائے، کیا ہے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو۔ اب بیٹا جب لوٹو گے دونوں مطلب بتایا ہمارے علماء نے، یعنی جب کہ تم حج سے لوٹو، اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہو یہ، اور یا وسبعۃ اذا رجعتم کا معنی جب تم اپنے گھر لوٹا تو 7 روزے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہے، تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ اچھا، تمتع کرنا جائز ہے، لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے روکتے تھے تمتع سے۔ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان تمتع سے منع کرتے تھے لوگوں کو۔ کیوں منع کرتے تھے؟ تو بیٹا اور سنو پھر دوبارہ سے۔ ان کی مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ اب تو بیٹا اسباب کی فراوانی ہے، عمرہ کرنے والوں کی لائن لگی رہتی ہے اور ہر دن بھیڑ رہتی ہے، سنیں؟ تو یہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ عمرہ لوگ بعد میں کریں، ابھی خالی حج کریں، عمرہ کرنا بعد میں آئیے، عمرہ اور حج دونوں سے بھی نمٹ جائیں گے تو پھر بعد میں کون آئے گا؟ ارے نہیں سمجھے؟ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ پہلے یہ حضرات یہ کہتے تھے کہ پہلے کے حالات میں اب کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ پہلے آنا بڑا مشکل ہوتا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا پہلے آنا حج کے لیے، ہے نا؟ راستے معمول نہیں تھے، ڈاکہ زنی کے اندیشے رہتے تھے، کافر ستاتے تھے۔ تو ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیے، عمرہ کر لیا، حج بھی کر لیا۔ اب حالات بدل گئے، راستے معمول ہو گئے، اب وہ اندیشہ نہیں رہا، تو اب حج کے ساتھ عمرہ مت کرو، عمرہ بعد میں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی عوارض خارجیہ کی وجہ سے وہ مانعت فرماتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ تمتع منع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے بھائی نہیں سمجھے کیا؟ عوارض خارجیہ کی وجہ سے منع کرتے تھے، ہے نا؟ کسی اس وجہ سے نہیں کہ منع ہے بھی، سمجھے مولانا؟ حالات الگ، بعد میں اجماع ہو گیا اس بات پر کہ جناب تمتع جائز ہے، لیکن یہ اگر جو منع کرتے تھے وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت عمران ابن حسین سے رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں ہم نے تو حضور کے ساتھ تمتع کیا ہے، تمتع کیا ہے اور بعد میں بھی تمتع کیا۔ اب جس نے اپنی رائے سے منع کیا وہ جانے، جس نے اپنی رائے سے منع کیا، تو یہ جس نے اپنی رائے سے منع کیا وہ جانے سے اشارہ کدھر ہے؟ حضرت عمر کی طرف یا حضرت عثمان کی طرف۔ لیکن ان کے منع کرنے کی وجہ کیا تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ فرماتے ہیں نزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ، تمتع کیا ہے؟ تمتع کون؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تمتع کیا ہے؟ کتاب اللہ میں ہے۔ ففعلناها، بولو، تو ہم نے تمتع حضور کے ساتھ کیا ہے۔ ولم ينزل قرآن یحرمہ، اور قرآن کی کوئی احتیاط نہیں نازل ہوئی جو اسے حرام کر دے۔ ولم ینہ عنہ، اور قرآن نے تمتع سے منع نہیں کیا ہے یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا، ہے نا؟ تو قال رجل برأیہ ما شاء، اب مرد اپنی رائے سے جو چاہے وہ کہتے۔ ولیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سنو بیٹا، قرآن فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اے لوگو تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو بیٹا سنو، اہل عرب
نکلتے تھے ذی قعدہ کے بالکل شروع میں 3 بازار لگتے تھے، اوکاز، مجنہ اور ایک تھا ذوالمجاز، 3 بازار تھے جی اور یہ بازار بے ترتیب تھے مولانا فرقان صاحب۔ 10 دن یہاں ٹھہرنا ہے، اب پھر 10 دن وہاں ٹھہرنا ہے، پھر آخر میں ذوالمجاز ٹھہرنا ہے اور وہاں سے پھر حج کرنا ہے۔ ارے اشہر حرام تھے نا، یہ شہر حرام تھے نا، جنگ بندی تھی تو بازار لگتے تھے، تو یہ 10 دن کے بازار ہوتے تھے، پہلے نکل گئے۔ ساتھ میں سامان تجارت بھی رکھتے تھے مولانا شاداب، کہ سامان تجارت ان بازار میں بیچیں گے، تجارت کریں گے اور تجارت کے بعد میں اسی سفر میں حج بھی کر لیں گے۔ تو ان بازار میں تجارتیں بھی ہوتی تھیں اور جلسے بھی ہوتے تھے، یہی جلسے تھے اہل عرب کے، سمجھے؟ یہی اجتے میں بڑے جلسے تھے۔ یہ جلسے میں کیا ہوتا تھا؟ جلسوں میں بیٹا، جلسوں میں یہ نہیں ہے، جلسوں میں ان کی ہوتا تھا ہمارے باپ دادا پر دادا یہ تھے، فلانا فلاں کو مارا، فلانا فلاں کو مارا، تو بیٹا اسی پر جو ہے پوری جناب داغ اور کامیابی کا مدار تھا کہ اس کو اپنے سلسلے نسب کہاں تک یاد ہے۔ تو ہر سال دہرائے جاتے تھے بیٹا، اس لیے نسب یاد رہتے تھے۔ تو ان بازاروں میں تجارت بھی ہوتی تھی اور جلسے بھی ہوتے تھے، اور بعد میں پھر حج کر لیا۔ تو جب اسلام آیا، یہ دور جاہلیت کے بازاروں میں اسلام آیا تو لوگوں کو یہ لگا یار حج کرنے جا رہے تجارت بھی کریں گے کیا؟ تو بعض نے تجارت کو حج سفر میں اپنے لیے ذرا ناپسند کیا، تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کیا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم، یعنی اگر تمہارا مقصود بالذات سفر حج ہے اور ساتھ میں تم تجارت بھی کر رہے ہو تو تمہارے اس ارادے تجارت کی بنیاد پر ارادے حج میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ تجارت فی ذاتی امر مباح ہے، امر ممنوع نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو قرآن نے تو خود حکم دیا ہے، تو سفر میں اگر کر لے تو تجارت تو یہ منع نہیں۔ لیکن بیٹا تجارت جائز مال کی ہونا چاہیے جس کی شریعت میں اجازت ہے، ایک تو وہ ہو، دوسرا یہ کہ جو ملکی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اصل مقصود حج ہو۔ یہ میں نے شرط آپ کو بتا دی ہے، تو ان شرطوں کے ساتھ بیٹا کوئی ممانعت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اوکاز، مجان، ذوالمجاز یہ بازار تھے جاہلیت میں، فَتَعَصَّمُوا أَن يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ، تو لوگوں نے اپنے لیے اس کو گناہ سمجھا کہ موسم حج میں تجارت کریں، تو آیت کریمہ نازل ہوئی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، موسم کی جمع موسم نہیں ہے بیٹا، موسم کی جمع مواسم ہے، اور موسم کا مادہ واو سین میم ہے، اس کے معنی آتے ہیں علامت، تو موسم حج بولتے تھے اس لیے کہ سب لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور اس زمانے کا نا علامت ہوتا تھا لوگوں کے جمع ہونے کے لیے، تو اس کو موسم حج بولتے تھے۔ یہ بولتے موسم برسات آ گیا، مطلب یہ وہ زمانہ آ گیا کہ بارش ہوگی، یہ علامت ہے بارش ہونے کی۔ موسم اردو میں موسم بولتے ہیں، عربی میں ہاں، سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں یہ فرق رہتا ہے۔ فرماتے ہیں باب قولہ تعالی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے لوگو وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، وہاں سے لوگوں لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ بیٹا سنو مولانا وسیم، یہ بات میں آپ کو پہلی مرتبہ پڑھا رہا ہوں، حالانکہ یہ کتاب الحج میں گزری ہے، لیکن کتاب الحج ہی گزر گئی اور حج کا مہینہ بھی گزر گیا ہے کہ نہیں؟ اب تو رمضان کے بعد آئے گا، توجہ رکھیے گا ذرا۔ یہ اہل مکہ اور اہل مکہ کے جو حلیف تھے، ثقیف تھے اور جناب بنی سعد تھے،
یہ جو قبیلے تھے اور قریش، ان کا عالم یہ تھا. اچھا پہلے بتا دوں میں آپ کو، 8ویں ذی الحجہ کو مینا جانا ہے. ایسے سب نہیں بتاؤں گا، میں بتا رہا ہوں اختصار سے. 9ویں ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے صبح کو، عرفات کے میدان سے شام کو واپس آنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. 10ویں تاریخ کی صبح کو مینا سے مزدلفہ سے مینا آنا ہے، پھر قربانی کرنا، کن کری مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، پھر سر کے بال منڈوانا ہے. اب حج مکمل ہو گیا، صرف طواف زیارت باقی رہ گیا جو حج کا ایک رکن ہے. کیا بتایا میں نے؟ 8ویں ذی الحجہ کو مینا، 9ویں ذی الحجہ کی صبح کو یہ وقوف عرفہ فرض ہے، اور اس کے بعد شام کو اور پھر مزدلفہ سے واپس آنا ہے. یاد ہو گیا بیٹا؟ اتنا یاد ہو گیا. یہ جو کفار قریش تھے یہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے. حمص احمس کی جمع ہے نا؟ حمص احمس کی جمع ہے. احمس کی معنی آتے ہیں بالکل ٹھوس، مضبوط، ٹھکا ہوا، جیسے پتھر، خالی نہ ہو جیسے بانس، وہ احمس نہیں ہے، ٹھوس، بالکل ٹھوسا ہوا. تو اپنے کو یہ حمص بولتے تھے. حمص بالکل دین میں پکے. متسلب، یہ بھی تو اس سے بنا ہے، پختے سے بنا. متسلب، متشدد نہ متسلب. سنو، متشدد نہ ہو، متسلب ہونا چاہیے. لیکن اپنے دین میں اتنا متسلب ہو کہ لوگ متشدد کہیں. ارے متشدد نہ ہو تو متسلب، لیکن تسلم میں کمی نہ ہو، تسلب اتنا ہو کہ لوگ کہیں کہ متشدد ہے. ارے نہیں سمجھے؟ اب کچھ لوگ پہلے بیٹا دیکھو گمراہی کہہ کے نہیں آتی ہے، خدا ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے. اگر گمراہی کہہ کے آتی ہے تو گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہر ایک کوئی سمجھتا ہے بالکل میں صحیح ہوں، ہے نا. تو کچھ اپنے اس معاشرے میں بھی کچھ تسلب کمزور ہو رہا لوگوں کا، اور وہ اس کو ترقی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ترقی نہیں ہے، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک صاحب نے کہہ دیا ارے بھائی کیا کہا جائے، وہابیت کا دور ہو رہا ہے، کیا کرو، کیسے بچو گے ان سے، کیسے بچو گے ان سے؟ ٹھیک ہے جہاں تک ہو سکے احتیاط کیا کرو. کہاں تک بچو گے؟ کیا کریں بیٹا؟ کیا کہاں تک بچو گے؟ کیا کریں؟ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. آپ تو یہ کہیے بچیے، اب وہ کہاں تک بچے گا کام اس کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تو کہیے بچیے، اب اسے بچانا تھوڑی جا رہے ہو، آپ اسے حکم تو دو آپ. اب وہ کہاں تک بچتا وہ کام تو اس کا ہے. ارے سخت سردی کی رات ہے بیٹا، اٹھنا بڑا مشکل ہے. کیا بتائیں حضرت، اٹھنے کی ہمت نہیں پڑتی. تو اس سے کیا کہو گے آپ؟ ارے بھائی کیسے پڑے، سردی تو بہت پڑ رہی ہے. یہ کہو گے سردی بہت پڑ رہی ہے، یہ کہو گے اس سے کیا اٹھیے. اب وہ اٹھتا نہیں اٹھتا، وہ تو کام اس کا ہے. لیکن آپ اسے بھی کیا کریں، باقی سردی بہت لگتی ہے تو بڑا مشکل ہے اٹھنا. یہ تو بیٹا آپ نے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا. تو جواب جو دیا جا رہا ہے کیا کہاں تک بچو گے آپ ان سے؟ حالات ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے جہاں تک ہو سکے بچا کرو گے. کیسے بچو گے بیٹا؟ یہی جواب ہے جس کو ہمارے علماء پلپلاپن کہتے ہیں. یہ نہیں، یہ غلط ہے. یہ واقعی پلپلاپن ہے. اس سے ہی بچیے، ہے کہ نہیں؟ آپ نے حکم بتائیے. اب وہ کہاں تک بچ رہا ہو تو اس کا فیل ہے. اب تو بتاؤ شریعت کا مسئلہ آپ نے اس کے لیے راہ کھول دی کہ اگر کیسے بچو گے آپ، کہاں تک بچو گے آپ؟ تو آپ نے راہ کھول دی اس کے لیے. ارے نہیں سمجھے بیٹا میری بات؟ غلط سمجھ رہے ہو کیا؟ بس نہیں صحیح سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی بات بیٹا؟ یہ تسلب ہونا چاہیے. تسلب کے آدمی اس کو تشدد سمجھے. اپنے مسلک میں کوئی بھی لوچ نہیں ہونا چاہیے، بالکل لوچ نہیں ہونا چاہیے. اپنا کلیئر ہے بیٹا، کلیئر ہے. کوئی بالکل اس میں کوئی لگی لپٹی بات ہی نہیں ہے، کلیئر بات ہے اپنی. تو مسلک امام اہل سنت نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ اپنا تو بالکل سونے سے زیادہ چمکیلا معاملہ ہے. یہ لوچ پوچھ تو اوروں کے یہاں پر ہے. ان کے مولوی تھے، کس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ بندے کو خبر نہیں ہے، بندے کو خبر نہیں ہے. کتنے مسئلے پڑھو گا فتاوی رشیدیہ میں آپ کہ بندہ اس بارے میں واقف نہیں ہے، بندے کوئی تحقیق نہیں ہے. کیسا بندہ تھا، اسے تحقیق نہیں پائی، ہے نا؟ بندہ تھا.
بندہ تھا، بندے کو تحقیق نہیں ہے. امام اہل سنت کیا دیکھو کہ جو مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ تھا امام اہل سنت اس کو اتنے زیادہ کلیئر اور واضح کیا ہے. کیا یہ نہیں ہے کہ تحقیق نہیں ہے؟ یا ایسا لگتا ہے ہر موضوع پر جیسے اسی پر تحقیق ہے. ہر موضوع پر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ امام اہل سنت نے جواب تفصیلی دینے کے بجائے اختصار سے کام لیا ہو. بلکہ اس جگہ پر تو فرماتے ہیں قلم جنبش قلم جنبش کی اجازت چاہتا، قلم جولانے پر ہے، جنبش کی اجازت چاہتا ہے. اللہ کیا جملہ ہے؟ قلم جولا پر ہے، جنبش کی، ہاتھ ہلائیے میں لکھوں، ہاتھ ہلائیے میں لکھوں. قلم جولانی پر ہے، اجازت حرکت چاہتا ہے. یہ الفاظ ہے، یعنی آپ اجازت حرکت میں خالی آپ ہلنے کی اجازت دیں. تو امام اہل سنت کا علم تو بلا شبہ وہابی تھا، کسر ہو ہی نہیں سکتا ہے، علم وہابی تھا. یہ بیٹا یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے، علم وہابی تھا امام اہل سنت کا. تو اوروں کے ہاں تو یہ کہ بندے کو تحقیق نہیں ہے، مسائل الجھے ہوئے تھے ان کے ہاں تو آج تک الجھے ہوئے ہیں، مسائل کا خود ہی الجھے ہوئے ہیں. لیکن امام اہل سنت کا کمال یہ کہ امام اہل سنت کے ہاں جو مسئلہ بھی آ گیا چاہے کسی بھی فن سے متعلق ہو، اس کا تعلق براہ راست شریعت سے ہو یا براہ راست نہ ہو، بالواسطہ ہو، لیکن جو مسئلہ پیش آ گیا آپ نے اس کو ایسے لکھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی پوری تحقیق پوری سرچ اسی پر ہے. تو بیٹا اپنا تو کلیئر ہے سب مسئلہ، کوئی مطلب وہی نہیں ہے، خفا ہی نہیں ہے، تو بتانے میں خفا کیوں ہو رہا ابھی؟ ہمیں تو خالی بتانا ہے، تو بتانے میں نہیں ہونا چاہیے. تو کیا بتا رہا تھا؟ یہ حمص کہتے تھے اپنے آپ کو، کفار قریش. حمص بالکل ٹھوس ہیں، ہم مضبوط ہیں. تو یہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اہل اللہ ہیں. اہل اللہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اہل بیت اللہ، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں. کہا ہم تو اہل بیت اللہ ہیں، ہم دور نہیں جائیں گے. تو یہ منا سے مزدلفہ تو جاتے تھے، لیکن مزدلفہ سے عرفات نہیں جاتے تھے. یہ تم لوگ جاؤ، ہم تو یہیں پر. تو اور لوگ جاتے، جب وہ لوگ وقوف عرفات کر کے مزدلفہ آتے تو ان کے ساتھ یہ واپس آتے. سنے عرفات نہیں جاتے تھے. ارے بھی عرفات تو بہت دور ہے، ہم تو اہل اللہ یعنی اہل بیت اللہ ہیں، ہم تو یہیں چلیں گے. بات سمجھیے بیٹا. تو قرآن نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے لوگوں وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں. کیا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہیں سے لوٹو، بولو واستغفروا اللہ، جو ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم. ایک معنی ہو گیا، سمجھ گیا معنی. دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ یہ لوگ منا سے بھی مزدلفہ سے آتے تھے نا، تو پہلے تھوڑا پہلے آ جاتے تھے. ہم چلے، ہم تو اہل اللہ ہیں، اہل بیت اللہ. تو قرآن نے فرمایا نہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو جب لوگ پلٹے، پہلے نہیں. دونوں معنی سمجھ گئے بیٹا. اس بات کو پورا ذہن نشین رکھیے. اب سنیے، فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش ومن دان دینہا، اور جو ان کے متبعین تھے، یقفون بالمزدلفہ، مزدلفہ بیٹھے تھے. وکانوا یسمون الحمص وکان سائر العرب یقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر اللہ نبیہ ان یاتی عرفات ثم یقف بها ثم یفیض منها فذلك قوله ثم افیض الناس من حيث افاض الناس ثم افیض من حيث افاض الناس. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ مرد پہلے بیت اللہ کا طواف کرے گا. کب تک بیٹا؟ جب تک کہ وہ احرام سے باہر ہے، یہاں تک کہ حج کا احرام باندھے گا. ملا جب عرفہ پہنچے گا تو قربانی فمن تیسر لہ، بولو تو جب عرفہ کی طرف چلے گا تو جو اس کے لیے قربانی آسان ہو، اونٹ، بولو گائے اور بکری، بس ہے نا. ما تیسر لہ من ذالک، بولو جو اس کے لیے آسان ہو. ایا شاء ایا ذالک، شاء جو چاہے. غیر الا لم یتیسر لہ، ہاں اگر اس کو یہ نہ ملے تو اس کے لیے 3 روزے حج میں ہیں، اور یہ عرفہ سے پہلے ہوں گے، ہے نا، نمی ذی الحجہ کے دن سے پہلے. اور یہ نمی ذی الحجہ کا دن 3 دن کے روزوں میں سب سے آخری دن ہے.
کہ نمی ذوالحجہ کو روزہ رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ملا فلا جناح علیہ. ثم لینطلق، پھر اس کے بعد چلے گا یہاں تک کہ عرفات میں ٹھہرے گا، ہے نا، عصر کی نماز سے تاریکی ہونے تک. بیٹا عصر کی نماز سے نہیں بلکہ صبح تک، تو وہ وقت بتایا جو وقت مختار ہے نا. تاریخ ثم لیدفعوا من عرفات، بولو، پھر عرفات سے پلٹے گا کب؟ اذا افاضوا منها، بولو، جبکہ پلٹیں گے. حتی یبلغوا جمعا، یہاں تک کہ جمع کو پہنچے گا. جمع مزدلفہ ہے نا. مزدلفہ کو مزدلفہ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر آدم و حوا جمع ہوئے تھے، ہے نا. الذی یتبرر بہ، راہ کے ساتھ ہے بیٹا، ملا جہاں پر کہ نیکی والے کام کی جاتے ہیں، کہ رات میں جناب تسبیح و تحلیل کرنا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، خوب تکبیر و تحلیل کریں صبح ہونے سے پہلے. ثم افیضوا، بولو، پھر پلٹو، اس لیے کہ لوگ اب پلٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر منا جاؤ گے نا بیٹا، حتی ترموا الجمرہ، یہاں تک کہ اب جمرہ کی رمی کرنا ہے 10ویں ذی الحجہ. بس